والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوادمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبسند متصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى أجمعين. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم، آمين يا رب العالمين. أنه تعالى باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوادمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزة بن الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا ونفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. وأنه قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بلا تقدیم تاخیر علماء کرام، مشائخ کرام، اساتذہ کرام اور طلباء عزیز اور وہ ہمارے مہمانان خصوصی جو وقت بورڈ کی طرف سے یہاں تشریف فرما ہے، یہ سب چہل پہل جو نظر آ رہی ہے، اور یہ جو چمنکاری نظر آ رہی ہے، یہ سب دلی وقت بورڈ
चमत्कार है। और ये आपकी 20-50 साल से नहीं, पहले से पहले कमेटी हुआ करती थी वक्फ बोर्ड, और ये बोर्ड वक्फ बोर्ड तो बाद में बना है, इससे पहले कमेटी होती थी वजीफतुल की, वो औकाफ कमेटी बहुत से लोगों की होती थी। उसके बाद में वक्फ बोर्ड ने फिर इसको संभाला है। तो मैं बिना तमहीद के बहुत बहुत आप सभी हजरात को, वक्फ बोर्ड के कारकुनान को, और जो हजरात हाजरीन हैं, नाज़रीन हैं, सामीन हैं, सबको मेरी तरफ से, सबको मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद और अपने असातिज़ा की तरफ से, कारकुनान की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आप कबूल फरमाएं, आलन सहलन कहता हूँ, मरहबा कहता हूँ। हाज़रीन, मैं क्या अर्ज़ करूँ, बस बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो जो आपने सुना हुई है, अब वो आमतौर से मुहद्दिसीन ये बयान करते हैं खत्म बुखारी के मौके पर कि उनकी वफ़ात मामूल इस तरह से भी, उनकी विलादत मामूल, इसकी इतनी उम्र पाई और इतने साल में बुखारी शरीफ मुरतब हुई और रोज़ाए मुक़द्दस और मंबर मुबारक पर वहाँ जाकर के तराजू कायम किए। इमाम बुखारी ने बड़े लंबे लंबे असफार किए, 16 साल में मतलब इमाम बुखारी ने अपनी इस तस्वीर मुबारक को 16 साल में मुरतब किया। सारी चीज़ें कई बातें हैं, आप लोग जानते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं। और मौलाना मोहम्मद मुस्लिम साहब कासमी, अल्लाह ताला बहरहाल नौजवान और बहुत ढंग से बोलते हैं, सलीके से बोलते हैं माशाअल्लाह। जितने गोशे थे इमाम बुखारी के, करामत के, शराफत के, अज़मत के, वो सारे गोशे उन्होंने आपके सामने जाहिर कर दिए। तो मेरे बोलने की तो जरूरत इस सिलसिले में है मेरे साथ। और ये मेरे ऊपर भी करम फरमाई की, इसलिए कि मैं बीमार हूँ और हफ्ते से तकरीबन बीमार चल रहा हूँ, सर से लेकर पाँव तक बीमार हूँ, पाँव भी मेरा लगड़ा कर चल रहा हूँ। लेकिन ये कि मुझे ये महफिल देख करके, ये मुबारक अंजुमन देख करके, ये इल्मी गुलिस्तान और चमन देख करके तबीयत मेरी बाबा मेरी कुछ आप लोग से मैं हंस रहा हूँ ये महफिल देख करके। तो मैं आपके लिए ये जो दिमाग है और ये जो आपकी लगन है और आपका जो ये धुन है, धुन में आप मस्त हैं, उस मस्ती को देख करके मैं मुस्कुरा ऐसे बीमार हूँ। तो अब आप ये समझते हैं कि सीहत ठीक उनके देखने से जो आ जाती है भोकर होना, वो समझते हैं बीमार का अच्छा है। बहरहाल तो इस सिलसिले में तो कुछ गोशे रह गए हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के कुछ गोशे रह गए हैं, उमूमन तो सब बयान कर दिए गए हैं आपके सामने, दूसरे आजादी बयान किए हैं, वो मेरे पहले आप एक मसरत और फरहत और खुशी की एक हदीस जिसमें आप हम सब और क़यामत के जो मुसलमान मिल्लत इस्लामिया के अफराद सब उसमें शामिल हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, मुसनद अहमद की हदीस है, ये हज़रात सब बाआली जानते हैं, पता है उनको, मुताला किया होगा। सहाबा की महफिल कायम थी, आप तशरीफ फरमाते हैं, एक ऐसा माहौल था जैसे आदमी बहुत मौज में होता है, बड़ी खुशी में होता है। आपने बैठे बैठे फरमाया, मेरी तमन्ना है, मैं उम्मीद करता हूँ या मेरी तमन्ना है, काश मैं अपने भाइयों से मिलता, इखवान का लगता है, अपने भाई दिल भर आया, हम आपके इखवान नहीं मिल गया।
صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ہم آپ کے اخوان نہیں، لفظ بڑا عجیب سا ہے یہ، ہم آپ کے اخوان نہیں، ہم نے جانے قربان کیے ہیں آپ کے اوپر، قربان ہونے کو تیار ہے، کوئی بڑی سے بڑی کوئی طاقت آپ کو ایزا نہیں پہنچا سکتی، تو ہم آپ کے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں تم میرے اصحاب ہو، آپ دیکھیے جواب دیکھیے، آپ نے فرمایا نہیں اخوان میرے اور ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، وہ اصحاب ہیں، میرے صحابی ہیں، میرے بھائی وہ لوگ ہیں میری زندگی کے بعد میں، میری وفات کے بعد میں آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور میرے اوپر وہ ایمان لائیں گے۔ اب وہ کیا ایک دفعہ اسی طرح سے اور فرمایا میں نے اصحاب کو ایک مرتبہ بشارت، ایک مرتبہ وہ لوگ جنہیں مجھے دیکھا ہے میرے اوپر ایمان لائے ہیں، ایک دفعہ بشارت ہو ان کو، اور جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا میرے اوپر اندیکھے پر ایمان لائے۔ ایمان تو اندیکھے کا ہی نام ہوتا ہے، 7 مرتبہ ہوتا، 7 مرات کا لفظ آتا ہے، دوسرا احمد کی حدیث ہے، 7 دفعہ خوشخبریاں ان کو مبارک ہو۔ ایک اور کسی سلسلے میں میں آپ کے لیے مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں، اپنی زبان سے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک صحابہ کرام تشریف فرما کر محفل لگی ہوئی تھی، بڑا موج کی، آپ کچھ فرما رہے تھے، احکامات بتا رہے تھے، کچھ خبریاں سنا رہے تھے۔ صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا بولو بھائی بتاؤ سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ انہوں نے کہا حضور سب سے عجیب تر ایمان تو ملائکہ کا ہو سکتا ہے، اس لیے کیونکہ وہ بارگاہ کی رب العزت کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہتے تو عجیب تر وہ ان کا ہے، ان کا عجیب کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو ہر وقت بارگاہ جلال کی درگاہ میں بارگاہ میں رہتے ہیں، ہر وقت حاضر رہتے ہیں، تو کیا تعجب کی بات ہے؟ ان کے ایمان پہ کیا تعجب کی باتیں ہیں؟ حضور ہمارا بھی کوئی کمال نہیں ہے، آپ غور فرمائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور فرمایا تمہارا بھی کوئی کمال نہیں، تمہارے پاس بجا تو خود نبی موجود، تو تمہارا ایمان اتنا تعجب خیز کام ہو سکتا ہے۔ تو ضرور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے، آپ ہی فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد میری امت آنے والی ہے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، انہیں میری ذات نے مجھے دیکھا نہیں آنکھوں سے، اور میرے اوپر اندیکھے پر ایمان لائے، ان کا ایمان عجیب تر ہے وہ ہے۔ تو میرا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نام پر اس میں گرامی پر آپ جمع ہوئے ہیں، آپ یہ خوشخبریاں سن لیں، ایسی بات نہیں ہے، اور آنے والی ملت اسلامیہ کے افراد قیامت تک وہ سب اس لڑی میں اور اس سلسلے میں داخل ہیں۔ بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اپنی کتاب کا نام ہے، یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے عزیز مولانا محمد مسلم صاحب سے رہ گئی، اس لیے میں بتا رہا ہوں، میں نہ کر دیتا ہوں تو جو وہ سے رہ گیا ہوں ان سے وہ کچھ عرض کر دوں۔ بخاری کا نام بخاری نہیں ہے، یاد رکھیے، تو یعنی کی ہے جیسے دہلی مرادہ والی یہ تو بخارا کی طرف نسبت کیا ہے، لیکن امت نے مقام امام بخاری کے نام نسبت کے نام پر بھی ان کی محبت کی علامت، ان کی محبت کی علامت ہے۔ امام بخاری کا نام ایسا جامع کسی بھی کتاب کا محدث نے کسی اپنی کتاب کا ایسا نام نہیں رکھا جو امام بخاری نے رکھا ہے۔
امام بخاری کے اول حدیث سے لے کر کے کلمتان حبیبتان سے آخر تک جتنے ابواب ہیں بخاری کے وہ سارے کے سارے اس نام میں آ گئے، اس نام میں آ گئے۔ کہتے جامع وہ کتاب ہوتی ہے جس میں 8 قسم کے ابواب ہوتے ہیں، سیرت، جوہر، احکامات، عقائد، آداب، اخلاق، مناقب، تقریباً یہ 8 ہو گئے ہیں۔ تو اول سے لے کے آخر تک امام بخاری اس دائرے سے باہر نہیں گئے۔ یہ سارے کے سارے جو میں نے مضامین بتائے امام بخاری نے اپنے اس بخاری شریف کی مضامین کے شکل اسی کو جامع کے جتنے محدثین کی کتابیں ہیں وہ کسی نے جامع نہیں کیا، صرف جامع بخاری۔ تو یہ اس کا پورا نام ہے۔ جامع، ہاں میں کہیں اور اگر آگے چلا گیا، دیکھیے نام بتا رہا تھا نا، کیا بتا دیا میں نے؟ جامع کا مفہوم ہے یہ سر کو سنیے، نام تو بھی اور آگے بہت طویل ہے تھوڑا سا۔ الجامع، المسند، المختصر، الصحیح من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ واحکامہ وایامہ۔ اس نام میں یہ سات مضامین جو بتائے تھے نا جامع، وہ سارے جامع کے مضامین اس کے نام میں آ۔ یہ نظرت کہیں آپ نے کسی موجود کا دیکھی ہے؟ اس میں تو کی مثال بہت نادر ہو لیکن ہماری نظر سے دیکھو نام میں سارا مضامین کا خلاصہ آ گیا۔ جامع کی میں نے بتا کہ آپ کو اس میں 7 مضامین ہوتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ جیسے مولانا عظیم مولانا صاحب نے بتایا کہ 6 لاکھ احادیث سے یہ مختصر ہے، اور اس میں تقریباً 7.25 ہزار حدیث ہے، تو مختصر تو ہے۔ 6 لاکھ احادیث سے اختصار کر کے چھانٹ کر کے اس میں، اور یہ بات معلوم ہے آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے ہر حدیث کو جمع کرتے وقت استخارہ بھی 2 رکعت نماز نبی کو پڑھے ہیں، حرم شریف میں پڑھے ہیں، لیکن استخارہ بھی کیا ہے، دل میں گواہی دی ہے تب جا کر کے حدیث میں گواہی استخارہ کیا ہے ہر حدیث۔ صحیح امت مسلمہ نے اپنا دائرے کے ثبوت دے دیا ہے، امیر المومنین کی حدیث کہتے ہیں تو اس کا ثبوت دیتی ہے، اس پر بولنے کی ضرورت نہیں۔ صحیح مسند اور 40 سے آخر میں ایام کا نظر، ایام میں وہ آپ کی تحریکات ہیں، وہ آپ کے عزائم ہیں، اس میں آپ نے اپنے دستے، اپنے مہم کے دستے بھیجے تھے ممالک میں، اپنے علاقے میں کوئی سریہ کی حیثیت سے، کوئی رضوا کی حیثیت سے جو بھیجے تھے وہ ایام کی بات ہے۔ دوستو احادیث آپ پڑھتے جائیے، لطف اٹھاتے جائیے، زندگی کا مزہ لیتے۔ یہ بہت مختصر محفل ہوتی ہے کیونکہ سارا اس میں جو وقت تھا وہ اس میں صرف ہو گیا، اور میں اس میں تیار جی چاہتا ہے کہ اپنے عزیز طلباء کے سامنے کچھ اور ایسی نصیحتیں ادا کر میرا بیان کر دیتا، لیکن وقت ہی نہیں رہا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ آپ حکمت عملی استعمال کریں۔ وقت بڑا نازک سا ہے اور یہ بہت سی ضروریات میں ساتھ لایا ہے،
پہلے حضرات کے سامنے دوسرے مسائل تھے اور اس موجودہ دور میں موجود حضرات کے سامنے دوسرے مسائل. تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، تو ان ساری چیزوں میں آپ کو مہارت کرنی ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے. حاوی ہوتے چلے جاؤ، سب سے حاوی ہوتے چلے. لیکن فتنہ اس قدر اٹھ رہا ہے ساری دنیا میں. آپ جانتے ہیں عہد نو برت ہے، اقبال کہتا ہے عہد نو برت ہے، آتش زن ہر خرمن ہے. اے منیسے نہ کوئی صحرا نہ کوئی گلشن. فتنہ اٹھا ہے اور فتنہ اٹھایا جا رہا ہے اور سارے کے سارے جو دوسری باتیں طاقتیں وہ ایک لڑی میں جڑی ہیں. عہد نو برت ہے، یہ ایسا زمانہ ہے نیا کہ بجلی جس طرح سے کھا جاتی ہے، ہضم کر جاتی ہے، کڑک ہوتی ہے، اس میں وہ ختم کر دیتی ہے، اس طرح سے یہ عہد نو برت ہے. آج کی زن ہر خرمن ہے، جلا کے سب کو ختم کر دے گی. اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. اس سے کوئی صحرا ہے نہ کوئی گلشن ہے. امت ختم رسول شعلہ پیراہن ہے. اس نئی آگ کا اقوام کون ایندھن ہے. اقوام کون سے یہی مراد ہے یورپ، یہ جو بڑے ممالک عیسائیوں کے گھرے میں یہود کے گھرے میں، یہ اقوام کون، یہ ایندھن ہے، جلنے ہیں. اس میں وہ بھٹی ہے ان کے لیے، خود انہوں نے ایجاد کیا اس کو اور جلتے جلتے مان نہیں رہے ہیں. یہ اس میں جل رہے ہیں. اقوام کون ایندھن ہے اور ملت ختم رسول شعلہ بپیران ہے. جھولی ہے، یہ بھی بیٹھے ہیں کہ جل جائے گی. ادھر پورے سارے لوگ آ رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ نئی ضرورتیں ہیں، نئی دوائی ہیں، نئی باتیں ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے. یہ حجاب کا پردہ فتنہ نہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ سارے کی ساری باتیں طاقتیں ایک لڑی میں تھی، سب ایک ہی زبان بولتے ہیں. کوئی ارے بھائی اب دیکھیے بڑا تعجب کا معاملہ ہے. ایکٹر یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میرا، میری مرضی. تو اب تو حجاب کے قائل ہیں کہ ان کا جسم ان کی مرضی وہ تو نہیں دکھاتی، وہ اپنا چہرہ نہیں مہرا نہیں دکھاتی. کسی کو نہیں مانتے، کسی نہیں مانتے. الٹے چلتے ہیں، ان کی چال چلتے ہیں. الٹی چال چلتے ہیں. ہائے ہائے. تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی آپ کو وہ ضرورتیں زیادہ ہیں. پہلے حضرات کے سامنے اتنے پریشانیاں، اتنے فتن جو اب اتنے ابھر رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے سمندر میں لہریں اٹھتی ہے، فتنے پر فتنے اٹھ رہے ہیں. ان کا مقابلہ کرنا، تو مقابلہ کرنے کے لیے صلاحیت تو چاہیے. ارے بھائی سمجھ میں آئیے، صلاحیت چاہیے، صلاحیت چاہیے. اس لیے آپ لوگوں نے مدرسوں میں رہ کر کے وظیفہ لے کر کے مدرسے کا کھانا پینا رہائش یہ سارے مدرسے کا خرچہ کیا ہے. اپنی طرف سے کوئی خرچہ نہیں. ارے میاں سمجھ رہے ہو، ادھر کی تعلیم ہے وہ خرچہ کرتے ہیں، لاکھوں لاکھوں خرچہ کرتے ہیں، تو وصول بھی کرتے ہیں. یعنی ڈاکٹر آج ایک 5 منٹ کے 5,000 روپے، ایسی مثال ہے. ڈاکٹر 5 منٹ کے 5,000 روپے لیتا صرف مشورے وہ معلوم کرنے کے کیا بیماری. تو وہ اگر لیتے ہیں تو خرچ بھی کرتے ہیں. سپریم کورٹ کا وکیل، ہائی کورٹ کا وکیل حکومت میں چلا جائے گا، عرضی دبیش کی 1,000 روپے درخواست لکھنے کا لے جائے. نہیں سمجھ میں آئی بات. تو دوستوں میں تو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کھلایا پلایا اور جیسا بھی تھا وظیفہ ملا، تمہیں رہائش بھی ملی، تو ظاہرے کے لیلا قلعہ آپ نے یہ کام کیا ہے تو دنیا کی غرض آپ کی نہیں ہے. تو لیلا قلعہ ہی آپ اپنی خدمات سے خدا کی بارگاہ میں خدمات پیش کریں گے تو انشاءاللہ خیر سے اللہ من فرمائے کہ کرو. تو اجرت کرنے کے بعد میں اجیر مانگتا ہے، جاؤ بھائی 500 روپے لے آؤ، 500 روپے وعدہ ہوا تھا، تو پہلے کرو. تو
اب ہم لوگ پہلے سے مانگنا شروع کر دیتے کر کے دکھاؤ. آپ کریں گے تو اللہ خیر سے مند فرمائے گا. ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں. بلا بلا انہوں نے کام کیا ہے, ان کی مدد ہوئی ہے تو ان سے زیادہ ہوئی ہے تو تنخواہ ٹھہرا کر کے کام کرتے ہیں, ان سے زیادہ ان کی مدد. تو بھائی بات یہ ہے کہاں تک میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ ذرا اور آپ سے ایک نصیحت کی بات. اور آپ یہ سمجھے دیکھیے وہ جو جوش اور جذبے کے ساتھ ہوتا ہے. ایک بات بتا تو میں مولانا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جوشیلے آدمی ہیں. جوش کا پانی جو پڑتا ہے کڑ پڑتی ہے موسلادھار بارش, مگر بارش پڑی اور میدان صاف چلا گیا, وہ بہ گیا. ایک بارش وہ ہوتی جو فارے ہوتی شبنم کی طرح زمین پر پڑتی ہے, گداز کرتی ہے, زمین کو پگھلا دیتی ہے, وہ نیچے بیٹھ جاتی ہیں اور ہری بھری ہو جاتی ہے. اس پانی سے کوئی بات نہیں ہے. میرے بہت سے میرے دوست میرے خیال میں ناراض ہوں گے کہ تم کار کی رمان ہے. میں اپنی بات ہے, میں آپ لوگوں کو بھائی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے مزاج کی بات کہہ رہا ہوں. اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا. جب حدیث پہ آپ جب مطالعہ کریں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے بالکل ایک دل کی زمین پر بارش ہو رہی ہے اور وہ بیٹھ رہی ہے تو ہریالی اس سے آتی ہے. یہ کڑاکے کی جو بارش ہوتی ہے اس میں سے کچھ فائدہ نہیں پہنچتا, تو پانی پڑتا ہے بہ جاتا ہے. ایک جو بات کرنا چاہوں وہ بار بار رہ جاتی ہے. جو بیمار تو ہوں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بیمار ہوں, ایک بات میں اور کرنا اور یہ ہے کہ میں نے کبھی یہ جو عمر آپ یہ آپ کا وجود جو ہے مٹی ہے, وجود آپ اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے. ارے بھائی ماں کے لیے جو اسباب ہے, ماں کے پیٹ میں بھی میرے خیال میں 4 مہینے تک آدمی ایسے ڈھوکرا بن کر پڑا رہا. حدیث کا ایک مضمون ہے جب اتنے مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے, ابھی کچھ نہیں ہے, تو فرشتہ تو حکم ہوتا ہے کہ اس کا رزق لکھو, اس کی سعادت لکھو, رقاوت لکھو, اس کا رزق لکھو, عمر لکھو اور وقت لکھو, کب مرے گا, کتنی زندگی پائے گا اور کتنی عمر پائے گا. یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھو. تو یہ جو آپ کو حیات ملی ہے, یہ حیات آپ کی لیے مستعار ہے. یہ آپ کو مانگے جو مل رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے دی ہے. آپ نے مانگا تو نہیں. جب چھوٹے بچے تھے آپ نے مانگا تھا, مطالبہ دیا تھا کہ مجھے زندہ رکھو, مجھے زندگی دے تو مطالبہ کیا تھا آپ نے. تو اس کی قدر کرنی ہے, آپ کا مطالبہ نہیں ہے. والدین اپنے ٹھیک ہے وہ سبب بنے ہیں آپ کی پیدائش کا, مگر آپ نے اپنے پیدا ہونے کا مطالبہ تو نہیں کیا. تو ایسے ہی جب آدمی کی موت آتی ہے, مرنا کوئی نہیں چاہتا لیکن مرتا ہے. ایک شعر گزر جاتا ہے, شعر کو بھی پورا مضمون اس میں محفوظ ہے. اپنی خوشی سے آئے اور لائی حیات آئے, قضا یہ شریف چلے. اپنی خوشی سے آئے نا, اپنی خوشی چلے. وہاں اس وقت بھی ہماری مرضی نہیں تھی, اس وقت بھی ہماری مرضی. اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حیات مستعار آپ کو ملی اسے کم میں نہ ہو, ورنہ اگر ایسے ہی ادھر ادھر چڑھاتے رہے اور اس کو ضائع کر دیا تو آپ کی عمر ضائع ہو گئی. یہ خدا کا تحفہ ہے, عمر کو غنیمت جانو. ارے بھائی بار بار ملتی ہے کہ عمر, حیات بار بار ملتی ہے, تو پھر جو چیز ایک دفعہ ملتی ہو تو اس کو ایسے برباد کرو. میں حدیث کے مضمون سے سلسلے میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو اپنی بات نہیں ہے, حدیث کا مضمون ہے. اسی واسطے خودکشی اسلام میں حرام کیوں ہے؟ وہ اللہ ایک نعمت دیتا ہے,
ایک توبہ تمہیں دیتا، حیات دیتا، بڑی قیمتی سے کام میں لاؤ اور تم اس کو ختم کر دو. ورنہ خودکشی حرام کیوں ہوتی؟ وہ اپنے آپ کو مارا، وہ حرام اسی وجہ سے ہے. تو خدا نے تمہیں ایک عطیہ دیا تھا، تحفہ دیا تھا، تم اس کو خلاف ورزی کر دو، اسے ضائع کر دو، ختم کر دو. اس بات کی جو قیمتی لمحات ہیں آپ سے فارغ ہونے کے بعد میں، یہ حیات آپ کی غنیمت ہے. اس میں جو کچھ کر لو گے بعد میں پچھتاوا رہ جائے. اچھا 15-20 سال کی عمر تو ایسی ہوتی ہے، 20 سے 40 سال کی عمر اس میں لگ جاتی ہے. یہاں شادی میں بچوں کی پرورش میں بچے کسی کو بچے پیدا نہیں ہو تو اسی میں لگا ہوا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے. آج وہ ڈاکٹر کی آپ بھائی بچہ نہیں ہو رہا، ڈھونڈنے کو بھی کرنا. اس کے بعد میں 60 سال کے بعد میں آتا ہے بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، پیسے کی آبادی جاتی ہے 60 سال کے بعد. اور 60 سال پر ریٹائرمنٹ جو اس کی وجہ سے کہ 60 سال کے بعد میں آدمی کام کا نہیں رہتا. تو اب آپ بتائیے تو عمر کا کتنا حصہ آپ کے حصے میں ہے؟ میرے خیال میں 25-30 سال سے زیادہ نہیں. تو اس کو اگر ایسے ہی آپ نے ضائع کر دیا تو یہ تو بہت بڑا سرمایہ آپ کا ضائع ہوتا ہے. میں زیادہ کچھ کہیں نہیں سکتا. اس عمر کے بہت قیمتی آپ کا یہ وقت ہے، اسے ضائع کام میں لاؤ. اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا، آپ نے مفت علم حاصل کیا، مدرسے والوں نے کوئی قدر کو کھلایا ہے، پلایا ہے، رہائش دیے، آپ کی ساری چیزیں دیے ہیں. تو میں اپنے آپ کو دنیا خدا کے بعد اللہ کی دین کی خاطر وقت ہو. تو یہ جو بڑے بڑے فتنے ہیں ان کو جب بھی پوچھا جائے گا جب آپ محنت کر کے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے کو. اب حدیث کا تھوڑا سا درس لے. وہ بھی قال قول الله غدد الزمان والحسن اليوم القيامة وأن أعماله وقوله توجد وتنفيذ. وقال مجاهد القسطاس بھی پڑھ. قرآن کریم میں قسطاس کی ہے. العدل بالدنيا ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل ومرتاسب فهو الجاد. وبه قال حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن قبيل عن عمارة بن قعقاع عن الجراح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اس میں ایک بات کس کا لفظ جو ضروری باتیں ہیں وہ بیان کروں تو زیادہ ہو رہا ہے. کس کے مصدر المقصد یہاں آدمی کو یہ بولتی ہے کہ کس کو مجرد ہے اور مقصد مزید بھی ہے. اب یہ مقصد کا مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مقصد کا مطلب تو ساتھ ہونا ارے باب افعال تو افعال ہے، ایک ساتھ ہونا چاہیے. مقصد کا مطلب امام بخاری آگے بتانا تھا بڑے صحیح آدمی ادیب ہے. امام بخاری سارے علوم کے تعلیم ادیب بھی ہے. زبان کا محاورہ بتاتے ہیں، بولنے کے لوگوں کے اقوال بتاتے ہیں. کیسے بولا کہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ متضاد معنی عربی میں متضاد معنی بھی ہے. عدل کے معنی بھی ہے اور ظلم کے معنی. جب یہ مجرد سے آئے گا تو ظلم کے معنی، اور جب یہ مزید کے بعد مثال سے آئے گا تو پھر یہ انصاف کے معنی. عمل خاصی تو وہ جائز کہتے کہ یہی بتا رہا قرآن کریم میں ظالم کے معنی.
معلوم ہوا کہ مجرد سے ظلم کرے گا، لیکن اگر یہ مسجد میں غیر واقعی سے آئے گا تو پھر مقصد عادل کو اسے یہ بتانا چاہیے۔ ایک بات یہاں یہ بتانی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کلمتان حبیبتان للرحمن حبیبتان اس میں کیا بات یعنی اتنا کا کلمہ ہے اور خواب وہ کلمہ شہادت، کلمہ شوم، تعارف، سارے کلمات رہ گئے، پہلے اس کا ہوتا نہیں اور ذرا سے ٹکڑے کا اور بخشش بھی ایسی کہ ایک آدمی کی بخشش ہو گئی اور کچھ بھی نہیں تھا اس کے حصے میں، اور لا الہ الا اللہ سے بخشش ہو گئی۔ مولانا نے بتایا تھا نا یہ نقصہ نہیں ہے، مولانا لا الہ الا اللہ سے داخل ہوتا ہے اور اس کے انکار پر خارج ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا ولی کس کا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ اور خروج و دخول کا فیصلہ لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے۔ قربان جائیں ہمارے ساتھ فرمایا بیٹا یہ بات نہیں ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ ہی ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہی ہے، اس لیے کہ لا پہلے ہے نا لا الہ میں، وہ نفی جتنی بھی آمائد اور نقائص ہوتے سب کی نفی ہے لا الہ، ہاں، اور جو صفاتیں ہیں الا اللہ کے بعد وہ سب ثابت ہوتی ہیں، یہاں بھی یہی ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جو وہاں بخشش ہوئی ہے وہ بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور لا الہ الا اللہ ایک ہی بات ہے۔ دیکھیے یہاں سبحان کہہ رہے ہیں اور سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک، جتنے بھی نقائص ہیں، جتنے علوم ہیں، سارے علوم سے وہ پاک تھا، تو لا الہ الا اللہ ہو گئے، لا الہ ہوا، اور وہی ہم ایسے کیا ہوا جتنی بھی محاسن سب خدا کے لیے ثابت، تو جو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے وہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا، تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا اچھا وہ جو حدیث سنائی تھی مولانا مسلم صاحب نے سنائی تھی کہ اس کو بخشش ہو گئی ایک، اور وہ یہی ہے اس لیے کہ ایمان کا تعلق تو اسی کلمے سے ہے، تو وزن کیوں نہیں ہوگا؟ بھاری وزن ہوگا، اس کی گنتی بھی نہیں ہے۔ اب رہا یہ سوال کی نیتوں کا امان کا وزن ہوتا ہے، ایک اور تھوڑی سی ذرا گزارش کرنی ہے، اسے بھی آپ سن لیں کہ شریعت اسلامیہ، ملت اسلامیہ، یہ جو نقشہ عمل ہمارے سامنے آیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے، ایسے تکلیف چوری نہ ہو، ایسے رکی ہو، ایسا سجدہ ہو، یہ پڑھی جائے، الحمد فاتحہ پڑھی جائے، یہ نقشہ، ایسے ہی روزے کا سارا معاملہ، ایسے ہی زکوٰۃ کی جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، ساری قرآن کریم خدا کا وہ کلام ہے جو دستور کے طور پر نافذ ہوتا ہے عوام کے لیے۔ ہر ملک کا دستور الگ ہوتا ہے، اس میں دفعات ہوتی ہے۔ قرآن کریم خدا کا دستور ہے انسانوں کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ دستور ہے، اور دستور کی زبان استعارہ کنایات کی وجہ سے ذرا مشکل ہوتی ہے، سمجھنا آسان نہیں ہوتا، اور دستور کا آسان وکیل سمجھتے ہیں اس کو، ہائی کورٹ نہیں سپریم کورٹ سے وکیل اور وہ جو جج ہے وہ سمجھتے ہیں ان اشاروں کو، لوگوں میں تو الحمدللہ ختم ہو گئے سارے کے سارے دوسروں گھاس کی طرح، اصل میں آپ کے سامنے کوئی رکتا نہیں، بات کی تو وہ کتنا اٹھاتا لیکن وہ دوسروں گھاس کی طرح ختم ہو گیا۔ قرآن کے ساتھ حدیث سے نہیں ملا ہوگا، آپ صحیح طور سے
تھا کہ ہاں انکار حدیث کا کتنے کتنے اٹھے ہیں، بہت بڑے کتنے پہلے بھی اٹھتے ہیں، لیکن وہ ایسی جیسے شگر و گھاس ہوتی ہے، کسان سے بوٹا نہیں بوٹتا جل کر انکار حدیث کا کتنا دل میں کھڑا کیا تھا، ہم لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو توڑ لیا، اسلم جیراجپوری اور کون کون ہمارے اساتذہ فرماتے تھے، انہوں نے قرآن رکھنا قرآن رکھ لیا اور حدیث کا انکار۔ 200 سال بعد میں کوئی حدیث مرتب ہوتی ہے، امام بخاری 200 سال بعد ہی تو ہے، ابھی 6 سال تو کم ہے، ہجرت کو 200 سال بعد انہیں تعلیم کی حدیث پڑھی ہی نہیں، لیکن یہ کہ وہ کچھ دن چلا اور پھر وہ ختم ہو گیا۔ جو اپنے آپ کو علی لکھتے ہیں نا، 5 وقت نماز چھوڑ دی انہوں نے، ارے نماز نہیں پڑھتے تھے وہ، پہلے کہ نماز قرآن میں حکیم الصلاۃ ہے، 5 وقت کہاں سے آ گئے؟ اور ہم قرآن کو مانتے ہیں، بالکل نہیں مانتے، 5 وقت کہاں سے آ گئے؟ اور پھر اس طرح کھڑے ہونا، پھر رکوع کرنا، سجدہ کرنا، حکیم الصلاۃ قرآن پڑھنا۔ ہاں جمعے کی نماز کا ذکر ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اپنے ٹائم کے لوگ، اور جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ وہ اسی بچوں کو یاد کریں، وہ پرانی کہتے ہیں تمہیں آپ کو مانتی ہوں، اس لیے ضرورت اس بات کی کہ سارے فتنوں کو جو میں نے بتایا کچھ اونچی بتایا، بہت سارے فتنے کہاں سے بتاؤں میں، آپ لوگ خود ہی سمجھیں گے۔ ایک وہ عبد الرحمان مثال کے طور پر نام لے کے مثال دے رہا ہوں، کہنے لگے کہ حضور استاد سے کہا ہم سے کچھ آتا تو نہیں، پکڑی کی آپ نے باندھی دستار بن دی، اور بھائی محفوظ سن رہے چلے گئے، چلے گا ارے انہوں نے کہا حضور ہم کچھ جانتے سنتے تو ہے نہیں، آپ نے پگڑی باندھ دی ہے، دستار خود ہمارے سر پر باندھ دیے، اب کوئی ہم سے مسئلہ پوچھے گا تو ہم بتائیں گے اسے، اگر کوئی ایسی حکمت بتاتے، ایسا گر بتاتے اور ایسا جملہ بتاتے کہ ہر جگہ وہ فٹ ہو جائے تو استاد تو بڑا عجیب ہے، ہم نے کہا ٹھیک بتا دوں، ایسے کہتے نا تم نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہے، ہدایہ پڑھی ہے، شرح رفایہ پڑھی ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اس میں بھائی اختلاف ہے، تو امامت کرنے لگے کسی بستی میں، لوگ آنے لگے مسائل پوچھنے، اس میں کوئی اختلاف ہے، فلاں اس کو جائز کہتا، فلاں اس کو ناجائز، اب اس کو برا ہاتھ لگ گیا، اب جو بھی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو بھائی اس میں اختلاف ہے، ایک کوئی تیز سردار آ گیا جیسے ہمارے مولانا ہارون صاحب ہے، بھائی میں آپ کی نظر اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے آپ عزیز ہیں، اس کی بات نہیں کر رہی ہو، تو انہوں نے سمجھا گیا کہ ہر مسئلے میں اختلاف ہے، کوئی بھی اختلاف مسئلہ ہے ہی نہیں، تو اس نے یہاں تک کہ کہا کہ صاحب مولانا بتائیے کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں آپ کا خیال ہے، اس میں اختلاف ہے، حالانکہ قادیانی نہیں مانتا ہے، لیکن آپ جتنے باقی فرقے سب لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، تو وہ تو تیز ترغاب ہیں، انہیں کہا یہ بات مجھے سے پتہ چل جائے گا کہ ہر چیز پاسی پہ پانی ہے، انہوں نے کہا مولانا بتائیے لا الہ الا اللہ میں اس میں اختلاف ہے، کوئی مانتا کوئی نہیں، تو بھائی ایسی جگہ تھا اللہ تعالیٰ آپ کو اور اللہ تعالیٰ دعا کرنے ضرور صحیح کرے، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کی ضرورت فرما، اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں،
قوت نصیب فرما. اے اللہ اپنا فضل و کرم فرما. اے اللہ ہم ضعیف و نحیف ہیں. اے اللہ ہمیں قوت اپنے خاص قوت نصیب فرما. اے اللہ یہ دنیا میں فتن اور جو شرور فتن اللہ یہ بڑھ رہے ہیں. اے اللہ تیرے جو ملت اسلامیہ کے خدمت گار ہیں وہ پریشان ہیں. ان کے اوپر یہ مسائل آ رہے ہیں. اے اللہ ظاہری طاقت ان کے پاس نہیں ہے. اے اللہ اپنے غیبی طاقت سے ان فتور شرور و فتن کو اے اللہ نابود فرما. اے اللہ مسلمانوں میں حوصلہ اور ہمت اے اللہ ان حالات سے گزرنے کا اے اللہ حوصلہ نصیب فرما. اے اللہ پریشان اللہ اس پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہماری مختصر کی محفل ہے, اس میں تمام حقوں ہم سے اس کا حق ادا نہیں ہوا, لیکن اللہ اسے قبول فرمائے. حق ادا نہ ہوا تب بھی قبول فرمائے. اللہ آپ کی رحمت تو بہت وسیع ہے, قبول فرمائے. اے اللہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری دور دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.